میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جتنا درود پاک پڑھیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت اور ایمان افروز حکایت ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام مستح تھا۔ There was a person in Bani Israel and his name is مستح، جو 200 سال تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ He disobeying Allah subhanahu wa ta'ala about 200 years. He have a good long life and he used to disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. جب وہ مر گیا تو اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، because always disobeying and not obeying Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the people after his death put him towards, we can say, where the people put their garbage، اس garbage land پہ جا کے اسے ڈال دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ مولا وہ تو بنی اسرائیل تو کہتے وہ تیری 200 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واقعی وہ ایسا ہی تھا، He disobeying me about 200 years، اس نے واقعی میری 200 سال نافرمانی کی ہے، مگر اس کی ایک عادت تھی، he have a habit، کہ جب وہ تورات شریف کو کھولتا تھا، when he used to read Torah، وہ کیا کرتا تھا؟ when he saw the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in Torah، جب وہ تورات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھتا تو اس کو چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا اور درود پڑھتا تھا۔ یہ habit to kiss the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and used to praise him and make درود شریف on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ That's why اللہ تبارک و تعالیٰ accept his that deed، اللہ نے اس کا وہ عمل پسند کیا، اس کے گناہ معاف کر دیے اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح فرما دیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی، ہی آرڈرڈ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ کرنا، ان پر درود بھیجنا وہ گناہوں کا بھی کفارہ بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اللہ کی مبارک کتاب کلام اللہ پر بات کریں گے۔ یاد رہے کہ کلام اللہ، کتاب اللہ، القرآن، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس کتاب کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کے لیے ٹائم بھی نہیں نکالتے۔ ورنہ اگر غور کیا جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو ہم اپنی نیکڈ آئی سے، اپنی جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ If we discuss about the miracles and معجزات of رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو پیارے آقا کے معجزات پر بات کرتے ہیں، آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
ہم سورج کو پلٹانے والے آقا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ان معجزات پر بات کرتے ہیں، ہم سب کو بہت اچھا بھی لگتا ہے، بہت ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ طویل فہرست ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے، کبھی آپ نے سنا، کبھی سوچا کاؤنٹنگ کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کے مجموعے کے مطابق ٹوٹل آف دا میریکلز آف آل انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام معجزات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں، یہ تو کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، پھر سم ایکسیپشنل اسپیشل میریکلز معجزات عطا کیے جو فقط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے خصائص کبریٰ، وہ اسپیشل ہیں، وہ اور کسی کو نہیں دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس سے پہلے کسی نے نبی نے نہیں کیے۔ جن انبیاء کو مخاطب کیا انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا، مگر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن نے مخاطب کیا تو کہیں رسول اللہ کہہ کر، کہیں مدثر کہہ کر، کہیں رب عز و جل نے نبی پاک کی شان بیان کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، اور تمام انبیاء کے القاب اپنی جگہ، میرے آقا کو رب عز و جل نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور جب کوئی حبیب ہو تو پھر سب کچھ محبوب کا حبیب کا ہو جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھاتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، پیارے آقا رب عز و جل کے حبیب ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں پھر میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اگزامپل کے طور پر آج دنیا میں بھی سمجھ لیجئے، آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جب بہت کلوزنس ہو جائے تو پھر بندہ یہ نہیں کہتا یہ میرا یہ تیرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ تو رب نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب بنایا تو اپنا سب کچھ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اس کی اختیارات بھی عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا مرتبہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ لیکن whenever we talk about the miracles، ہم جب بھی نبی پاک کے معجزات پر بات کرتے ہیں، ایک عاشق رسول کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، محبت رسول بھی بڑھتی ہے، مگر we are not witness، ہم نے کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی نہیں دیکھے، ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہمیں ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا، ہم نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب دہن سے حضرت قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک ہوتے بھی نہیں دیکھا، ہم نے جبل احد کے زلزلے کو نبی پاک کا ٹھوکر لگا کر روکنا بھی نہیں دیکھا، ہم نے کھاری کنویں میں نبی پاک کی کلی کرنے سے میٹھا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ سنا ضرور ہے، پڑھا ضرور ہے، اور جب بھی پڑھا ہے ایمان تازہ ہوا ہے، مگر there is a one miracle۔ اور اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور کمال کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں اتنے سارے معجزات ہیں، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، اس مقام کے مطابق فقط 2 ہی معجزات ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ اب آپ کہیں گے سینکڑوں ہزاروں معجزات اور 2 ہی معجزات؟ جی ہاں، باقی جتنے معجزات ہیں نا وہ نارمل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، یہ سورج کو واپس پلٹانا، یہ زخمی کنڈلیاں اور ہاتھ ٹھیک کر دینا، یہ تھوڑا سا دودھ 70 صحابہ کرام کو پورا ہو جانا، یہ معجزات کی طویل داستان ہے۔ فرمایا یہ نارمل سی بات ہے۔ پیارے آقا کا جو کیلیبر ہے نا، جو سٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں۔ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے معراج کی شب اپنے پاس بلایا، کسی اور نے، نہ صرف کسی نبی، کسی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین بھی رک گئے تھے نا سدرۃ المنتہا پر، تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ There is one and only نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور پھر دوسرا معجزہ، اچھا وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکے، یہ واقعہ تو ہوا، شب معراج ہر سال مناتے ہیں، ہر سال واقعہ معراج سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا گیا، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ ہے،
اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو آج میں دیکھ سکتا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو نبی پاک کا مرتبہ جو ہے وہ اور کسی کا نہیں، مگر اے امتیوں، اے غلاموں، تمہارے پاس ایک معجزہ ہے جو بگیسٹ معجزہ ہے، سب سے بڑا میریکل ہے، وہ ہے قرآن جو ہمارے درمیان ہے۔ مگر I have a question for all of you، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ڈیلی شیڈیول میں قرآن کے لیے کتنا وقت ہے؟ We have a schedule of breakfast, office time, school time or business time, then lunch time, after that evening, home time, family time, shopping time, nowadays the people join gym time, but in the whole day we have Quran time, tilawat time۔ قرآن نہیں ہے ہماری زندگی۔ آئیے میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں۔ اللہ اللہ، قرآن ویسے ہی میں کہتا ہوں کوئی فضیلت نہ ہوتی نا، اس کو پڑھنے کا کوئی اور اجر نہ بھی ملتا، یہی کافی تھا کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، پوچھو، وہ سمجھاتے ہیں قرآن کیا ہے، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں۔ If you want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, you know there is a connection, there is a direct dialing۔ دنیا میں کسی بڑے منسٹر، کسی بڑے وزیر اعظم، if you want to talk with the president, you must take appointment with any secretary and they give you time for 5 minutes or 10 minutes, or in the whole life you don't get the chance to talk with him۔ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل سکتا ساری زندگی اگر آپ کسی پریزیڈنٹ سے بات کرنا چاہیں، but if you don't have a connection even in your own life, you don't have a time to talk with him، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں بات کر لوں، you don't need any appointment, you don't need any secretary with you, you don't need any prayer time، اور you don't have a limit of ملاقات، تو ٹائم کی لمٹ بھی نہیں ہے کہ 1-2 منٹ بات کر سکتے ہو بس then close your ملاقات، no۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے when I want to talk with Allah سبحانہ و تعالیٰ I raise my hand and start دعا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ And when I want to listen or I want to، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو وہ کلام اللہ ہے۔ مگر ہماری لائف میں کتنا کلام اللہ ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ حدیث سنیے، اب اس کی مزید فضیلتیں سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، if anybody recites Quran and remember him، اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور صرف اسے نہیں، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو قرآن کا حافظ یہ کس قدر بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ مگر ہمیں چلے حافظ قرآن ہم شاید نہیں ہیں، مگر کچھ قرآن یاد ہے، کچھ ہم نے کوشش کی قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے، اللہ کا کلام میرے دل میں رہے، میرے اس سے کوئی دوستی ہو جائے، میرے دل جو ہے وہ جگمگانے لگے قرآن سے۔ کتنی محبت ہے قرآن سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار فرمان، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پر، صحابہ کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عتیق کی وادیوں میں جائے اور کوئی گناہ کیے بغیر، قطع رحمی کیے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آئے؟ حضور ہم سارے یہ چاہتے ہیں۔ ابھی آج کے دور میں اگر یہ ایگزامپل یوں دی جائے کہ بڑے کوہان والی اونٹنیاں کوئی چھوٹی نعمت نہیں تھی، آج اگر کوئی کہ یار آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح جائے بغیر کوئی جرم کیے، بغیر کوئی کرائم کیے، ایک ٹویوٹا کرولا لے کر آ جائے اور 2 لے کر آ جائے، 2 لینڈ کروزر لے کر آ جائے، یہ اس زمانے کی گاڑیاں تھیں، بڑے کوہان والی اونٹنیاں، وہ کوئی چھوٹا خزانہ نہیں تھا، وداؤٹ اینی جرم، وداؤٹ اینی کرائم۔ صحابہ نے کہا حضور سارے ہی چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتیں سیکھتا یا تلاوت کرتا کہ تمہارے حق میں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں تمہارے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں تمہارے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنی آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا وہ اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن، ایک ایک ورس، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایوری ورڈ آف قرآن، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ جو الف لام میم پڑھے گویا نبی پاک کی حدیث کا ایکسٹریکٹ یہ نکلتا ہے، مضمون یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن جو ہے نا بیسیکلی یہ فرشتوں کے نزول والا عمل ہے۔ if you read Quran, the angels will come towards you۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہاری طرف آئیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو، قرآن پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں رحمت نازل ہو، وہاں قرآن پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں میری ذات پر، میرے ساتھ رحمت کے فرشتے رہیں، آپ جب موقع ملے تلاوت قرآن کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن جیسے پڑھنا شروع کیا تو آپ کا باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا، ہارس، وہ اچھلنے لگا۔ آپ کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا تھا، آپ نے قرآن روکا، وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، رک گیا۔ آپ نے پھر قرآن شروع کیا، پھر وہ اچھلنے لگا، آپ پھر رک گئے تلاوت سے، بریک، پھر وہ گھوڑا بھی بریک ہو گیا۔ تیسری بار آپ نے جب تلاوت کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا، آپ نے کہا بچے کو ہی نہ کچل دے۔ آپ نے قرآن شریف کو رکھا اور جا کے اپنے بیٹے کو باہر صحن میں اٹھانے گئے۔ جب اپنے بیٹے کو پک کیا آپ نے تو آپ کی نظر آسمان پر گئی تو there is an amazing scene on the sky، وہاں کینڈلز تھے، یعنی چراغ روشن تھے، عجیب سی قندیلیں تھیں۔ آپ دیکھتے رہے کہ یہ کیا منظر ہو گیا آسمان کا۔ صبح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور رات عجیب معاملہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو جہاں یہ واقعہ ہوا یہ پورا شہر جو ہے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ تو قرآن یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر آپ سوچیں آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، گھنٹوں اسپینڈ کر دیں گے ہم کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر، موبائل فون پر، بٹ ان all day how many time we recite قرآن مجید؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے۔ اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں نا، اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ یہ بچوں کے قرآن پڑھنے کا سبب ہے کہ زمین والوں پر پنشمنٹ نازل نہیں ہوتی۔ تو قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود تلاوت کیجیے۔ اللہ ایک اور حدیث، آج لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے زیادہ ہوں گے نا اتنی آسانی زیادہ ہوگی، تھوڑے پیسے ہوں گے تو 2 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے، زیادہ پیسے ہوں گے تو 3 اسٹار میں رہ لیں گے، اور پیسے ہوں گے 4 اسٹار میں، بہت پیسے ہوں گے تو 5 اسٹار، اب تو سنا 7 اسٹار بھی بننے لگ گئی۔ جتنے پیسے زیادہ بندہ اپنی لگژریز بڑھاتا جاتا ہے، اکانومی میں سفر کرنے والا بزنس کلاس میں چلا جاتا ہے، بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں چلا جاتا ہے۔ بٹ یو نو دیر از اے درجات، دیر از اے اسکیل، دیر از اے گریڈز ان جنہ، جنت کے بھی درجے ہیں، اور جنت کے درجے کیسے بڑھیں گے؟ حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا جنت کے درجات بھی اتنے ہیں، جنت کے گریڈز اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ قاری سے، قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا آیتیں پڑھتا جا، جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنے درجے وہ طے کرتا چلا جائے گا، جنت کے اتنے اسکیلز اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائی، جس کے دل میں قرآن ہی نہیں ہوگا، جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، جو قرآن سے دوستی ہی نہیں رکھے گا، وہ کدھر جائے گا؟ اور قرآن ایسا دوست ہے، قرآن چھوڑنے والا دوست نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا نا قرآن اسے نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد بھی قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے موبائل فون کو چیک کریں تو اگر کوئی چیک کرے کہ جناب فیس بک 15 منٹس اگو، وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15-20 منٹ ہو گئے اجتماع بیان کو شروع ہوئے تھے۔ اچھا جناب واٹس ایپ 17 منٹس اگو، آن لائن تھے ہم۔ اچھا جناب پھر دوسرا فلاں گوگل 20 منٹس اگو آن لائن، لاسٹ آن لائن 20 منٹس، 15 منٹس، 12 منٹس، مختلف سافٹ ویئر، اسکائپ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، بلا بلا بلا، پتہ نہیں کتنے سافٹ ویئر آن ہوں گے۔ قرآن لاسٹ آن لائن لاسٹ رمضان، پچھلے رمضان میں قرآن آن لائن کیا تھا، اب نہیں۔ And when you die،
جب دنیا سے جاؤ گے ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن اینڈ قرآن بیکم آن لائن. جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا, قرآن قبر میں بھی ساتھ جانا ہے. وہ پڑھو, وہ جس سے دوستی کرو جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے. حدیث پاک سنا رہا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قرآن دنیا سے جانے کے بعد بندے کے اللہ عز و جل سے فرمائے گا کہ اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی, میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگا تھا, اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے. رمضان اور قرآن کی شفاعت رب بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. کیونکہ شفاعت تو جب ہوگی نا جب قرآن سے دوستی کی ہوگی, جب قرآن پڑھا ہوگا, جب قرآن. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمیں یاد ہیں, ہم پڑھتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں, انجینئرز آئے ہوں گے, اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ آئے ہیں, آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی, مگر قرآن کتنا پڑھا آپ کو؟ قرآن صحیح پڑھنا یہ الگ ایشو ہے, میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں, یہ ایک الگ پرابلم ہے, اور پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے, یہ دوسرا پرابلم ہے. یہ بہت ضروری ہے باتیں سمجھنا. ایک اور حدیث پاک, اب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اب آتے تھوڑا سا اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق گناہوں سے بچ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے. اوکے, وی آر ناٹ ڈسکریجنگ دا ورلڈلی نالج, بٹ اگر بچے کو صرف دنیا ہی پڑھاتے رہے اور قرآن نہ پڑھایا, حدیث نہ پڑھائی, دین نہ پڑھایا, تو پھر سوچیے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک سنیے, وہ خوش نصیب ماں باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ, عالم دین اور دین کا علم سیکھنے والے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا, اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا. آن دا ڈے آف ججمنٹ, کراؤن, ایک ایسا تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہو. is shining like a sun on the day of judgment. The parents of that particular son which learn Quran, practice Quran, پھر کیا ہوگا؟ اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے, جنتی لباس پہنائے جائیں گے, اس کی قیمت یہ ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی. اچھا, وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا, یہ عزت کیوں عطا کی گئی؟ تو انہیں بتایا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کے تھامنے کی وجہ سے. تمہارے بچوں کو قرآن تم نے سکھایا تھا, تمہارے بچوں نے قرآن سیکھا تھا, آج تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا. There is no حدیث, پوری حدیث کی ساری کتابوں میں آپ یہ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ کسی کا بچہ PhD ہولڈر ہوگا تو قیامت کے دن والد کو تاج پہنایا جائے گا, کسی کا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو جناب اس کے والد کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. Again I am saying, I am not discouraging, میں دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہاں, اس کی جو شرعی باؤنڈریز کے ہٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو بالکل درست نہیں ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے, ہمیں کیوں ان کو ایک اچھا انسان نہیں بناتے؟ اور یہ بہت ضروری ہے, اور یہ جب ہوگا جب ہم قرآن کو پکڑیں گے, جب ہم قرآن پڑھیں گے, ہم قرآن سمجھیں گے, تو انشاءاللہ obviously بچوں کو بھی سکھائیں گے, انہیں بھی بتائیں گے. ایک آخری حدیث, اور پھر میں نے آج آپ کو قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سنانا ہے. پہلے تھوڑا سا یوں سمجھے کہ آپ کا مائنڈ میک کر رہا ہوں کہ قرآن سے دوستی کتنی ضروری ہے, قرآن کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. ایک خوبصورت حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلام ہے نا, اتنے باکمال ہیں. کئی جگہوں پر پیارے آقا نے بہت خوبصورت ایگزامپلز یوز کی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا, کیونکہ ہماری عقل, ہمارا ادراک, ہماری سمجھ ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مثال کے ذریعے سمجھا دیں نا تو بات یاد رہ جاتی. قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی طرح ہے. سنگترا دیکھا ہے, موسمی سے قریب ہوتا ہے, کیوں مثال دی؟ قرآن پڑھنے والا مومن, فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے, ذائقہ بھی اچھا ہے, مثال دے کر سمجھایا. قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے. قرآن ایمان تو ہے اندر, قرآن نہیں ہے, تو اس کی مثال دی کھجور کی طرح کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے, خوشبو نہیں ہوتی. کھجور میں خوشبو نہیں ہوتی, ذائقہ اچھا ہوتا ہے. سنگترے میں خوشبو بھی ہوتی ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے. پلس ہو گیا نا, ایمان پلس قرآن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کی مثال اس پھول کی طرح ہے. قرآن پڑھنے والے ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو کمال کا قرآن پڑھتے ہیں, مگر دل میں ایمان صحیح نہیں ہے, عمل بڑے غلط ہیں, باہر کچھ ہیں اندر کچھ ہے, باہر بڑے نیک اندر سارے برے کام. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جیسا ظاہر اللہ اچھا بنا دے ویسا باطن بھی اچھا بنائے, ہمیں ظاہر و باطن کی منافقت سے محفوظ فرمایا. حدیث سننے والی ہے, آقا فرماتے ایسا منافق, ایسا فاجر جو قرآن بھی پڑھتا ہے, اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اس پھول کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو ہے مگر ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پھول ہیں خوشبو میں بڑے اچھے ہوتے, کھاؤ تو بہت کڑوے ہوتے, اندر غلط ہے, باہر اچھا ہے. اور فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ایسی ہے, نہ قرآن ہے
نہ اعمال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال ایک ایسی بوٹی کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی, اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. اب آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میں نے قرآن پڑھنے والا مومن بننا ہے یا قرآن سے دور رہنے والا بننا ہے. زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی, اللہ نے کہا قبر اور آخرت بھی خوشبودار ہو جائے گی. اچھا, اب آتے ہیں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پر. ایک تو قرآن ریڈ کرنا ہے, دیٹس بریلینٹ. جتنا پڑھو گے اتنا دل بھی کھلے گا, برکتیں بھی ملیں گی, رحمتیں بھی نازل ہوں گی. بٹ قرآن از ناٹ اونلی فار دا ریڈنگ. قرآن صرف ریڈنگ کے لیے نہیں ہے, ریڈنگ کا الگ فضائل ہے, بغیر سمجھے کوئی پڑھتا رہے ثواب ملتا رہے گا. اور بات چلی تھی معجزے کی. اگر قرآن کے میریکل کو آج سمجھنا ہے نا, if you want to understand that how is Quran is the biggest miracle, there is no book in all around the world that from last 1400 years, more than 1400 years, دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کو 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور اس کے زبر زیر پیش میں بھی فرق نہ آیا ہو. کیوں؟ اس کی حفاظت کا, اس کی سیکیورٹی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. اللہ نے ذمہ لیا ہے, کوئی بدل نہیں سکتا اس کو. کئی چیلنج پہلے بھی کیے قرآن نے, اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. کوئی قرآن میں کوئی رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. ایک تو یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا, آپ کو کوئی بک بہت پسند ہو, یور فیوریٹ بک, کتنی بار پڑھو گے؟ 2 times, 3 times, maybe the 5 times. Sometimes students are here, اس کو امتحان دینا ہو تو 5-10 بار بندہ سبق پڑھ لیتا ہے. آفٹر دیٹ بور ہو جاتا ہے, یار 5 times پڑھ لی, اب اچھی بک ہے, بہت اچھی ہے, بٹ آئی لو اٹ, بٹ آئی ریڈ اٹ 5 times. Then you put that particular book in your library. آپ اپنے کبڈ میں رکھ دیں گے کہ بس پڑھ لی میں نے. مگر قرآن وہ ہے 1000 بار پڑھے نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. قرآن پڑھتے جائیں نیا سرور ملتا ہے, نیا لطف ملتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا جو آپ روز دیکھتے ہیں. تیسری بات ہے, دنیا میں جس کتاب کی سمجھ نہ آئے اس کو کون پڑھتا ہے؟ آپ کو میں چائنیز کتاب دے دوں, ذرا 2 بار پڑھ کے بتائیں, آپ 4 صفحے کے بعد ہی رکھ دیں گے, یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہے, تو میں کیا پڑھوں. لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا, عربی ان کی زبان نہیں ہے, مگر وہ پڑھی جاتے ہیں, لطف اٹھاتے جاتے ہیں. بلکہ اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے, قاری صاحب اچھی تلاوت کریں تو جس کو سمجھ نہیں آتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ روحانیت ہے قرآن کی, یہ اعجاز ہے قرآن کا. دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں جو 5-6 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہو. قرآن 5-6 سال کے بچے کو, جس کی زبان کچھ اور ہے اپنی, قرآن پورا اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ وہ سمپٹمز ہیں, یہ وہ نشانیاں ہیں. یہ قرآن ایک کیسی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. دیٹس وائی. اب آتے ہیں, ایک تو ریڈنگ کی بات ہوگی, اب انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں. قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اگر قرآن سمجھنے لگ جائے نا, قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں, دیر آر سو مینی میسیجز. اتنے سارے واقعات ہیں قرآن میں, اتنی ساری سٹوریز ہیں کہ اگر پڑھیں تو ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے. قرآن نے پچھلی قوموں کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے حالات جان کر اپنے حالات درست کریں. لیکن آج ہم سے جناب دنیا کی قوموں کی بات کروا لیں, گھنٹوں بحث کر لیں گے سیاست پر, میچز پر, کھیل پر, لیکن جناب قرآن کے واقعات ہمیں نہیں پتہ. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں بتایا وہ نہیں پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے, ویسے تو سارے ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن قرآن میں اپروکسیمیٹلی 80 times اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, او بلیورز, about 80 times. ہم میں سے کس نے کوشش کی کہ یار وہ 80 مقامات پڑھ لوں میں کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات فرمائی. ان 80 مقامات کے بارے میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا یہ جواب چلے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ملیشیا میں رہتا تھا, ویری بیزی لائف, ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن, نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, چلے گا یہ جواب؟ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ یا اللہ میں مصروف تھا, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہم سے بات کی ہے قرآن نے. آپ یہ ملیشیا میں بہت سارے میرے سامنے پاکستانی بیٹھے ہیں, انڈین ہوں گے, بنگالی ہوں گے, جو بھی آئیں, آپ اپنے وطن میں نہیں ہیں. یو آر فار فرام یور فیملی اور یور فرام یور کنٹری, آپ دور ہیں اپنی فیملی سے. اب آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ آپ ابھی اتنے دنوں کے بعد اپنی فیملی کو, پہلے تو لوگ خط لکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, اب تو خط کا زمانہ چلا گیا, واٹس ایپ ہے یا ای میل ہے یا واٹ ایور, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں. تو آپ نے کوئی بڑی محبت کے ساتھ بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کوئی 2-3 منٹ کا میسج تیار کیا اور انہیں بھیجا, اور 1-2 دن بعد ان سے پوچھا وہ میں نے میسج بھیجا تھا وہ مل گیا, اور فیملی والے جواب دے یس وی ریسیوڈ اٹ, ہمیں ملا تھا میسج. سن لیا آپ نے؟ کہ نہیں, سننے کا ٹائم نہیں. سچ بتاؤ کیسا لگے گا؟ یار کمال ہے, میں وطن سے دور بھی ہوں
اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بنایا اور انہوں نے میسج ریسیو بھی ہو گیا, سنا بھی نہیں. فیل ہوگا نا, اچھا نہیں لگے گا نا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرآن مل گیا تھا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. Being a Muslim, it's compulsory for all of us. We must read Quran, understand Quran and practice on Quran. مگر نہیں, ہم نہیں پڑھتے قرآن, نہیں سمجھتے قرآن. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. اچھا یہ تو ابھی تک تو میں ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں, انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں تو اس کے پاس وقت ترجمہ پڑھے, اس کی تفسیر پڑھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے. ارے اللہ کی مہربانی دیکھو, ہمارے علماء نے ہمارے لیے اردو زبان میں ترجمے کر دیے, کتنی زبانوں میں ترجمے کر دیے, پھر اس کو آسان الفاظ میں تشریح بھی کر دی, اس کے قرآن کے واقعات کو الگ بکس میں کمپائل کر دیا. ایسا نہ کرو. آج کے اس اجتماع میں بہت اچھی نیتیں کر کے جانا, انشاءاللہ قرآن سے پکی دوستی کریں گے. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں. کچھ نہ کچھ میری آنکھیں قرآن دیکھیں, کچھ نہ کچھ میری زبان قرآن پڑھے, کچھ نہ کچھ میرے کان قرآن سنیں. کیا بات ہے اللہ کے کلام. بہرحال تو اب تھوڑا اور شوق پیدا ہو, تھوڑی اور قرآن کے بارے میں آگاہی پیدا ہو, اس نیت سے ایک مختصر واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں, more than 100 واقعات ہیں, یہ بتا دوں قرآن میں 100 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جو سبق آموز اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. اب بچے بیٹھے یہاں پر, ہم اپنے بچوں کو دیگر سٹوری سناتے ہیں, اگر قرآن کے واقعات سنائیں, اور اللہ کی رحمت سے آپ کے مدنی چینل پر آئے دن قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مختصر سے وقت میں کچھ سیکھ لیں. ایک واقعہ وہ ہے جو پاسٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. ون آف دا امیزنگ وی کین سے دا ہسٹوریکل ایونٹس آف اسلام آن دا ورلڈ. یہ اس دنیا کا ایک عجیب واقعہ ہے جو دنیا کے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے, ہمارے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے, ہمارا فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. حضرت ذوالقرنین کا نام جو ہے وہ سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے. He was the cousin of حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ذوالقرنین کا میں تعارف بیان کر رہا ہوں, اور یہ ایک گڑیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا, مدتوں ان کی صحبت میں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح تھے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں. اچھا یہ ذوالقرنین کیوں کہلایا؟ نام تو سکندر تھا. ذوالقرنین 2 سینگوں والا, اس کے عربی کے اردو میننگ یہ بنتے 2 سینگوں والا. اچھا ان کا ذکر قرآن میں بھی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا, کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا. فرام دا فرسٹ اینڈ آف دا ورلڈ ٹوورڈز دا سیکنڈ اینڈ آف دا ورلڈ. پوری دنیا کا انہوں نے دونوں کناروں کا چکر لگایا, اس لیے ان کو مشہور, ان کے بارے میں مشہور ہو گیا یہ ذوالقرنین ہے. اور ایک اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں 2 قرن ختم ہوئے. ایک قرن ایک دور 100 برس کا ہوتا ہے, تو 200 برس ان کا دور رہا, اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بہرحال اور بھی وجوہات مورخین نے ان کے بارے میں فرمائی. اچھا یہ یاد رہے, یہ بھی کوشچن بنتا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت all over the world اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تو وہ 4 لوگ گزرے ہیں دنیا میں, 2 ایمان والے اور 2 غیر مسلم بے ایمان. اچھا جو ایمان والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین. ان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی. اور 2 جو غیر مسلم تھے, بے ایمان تھے, وہ کون تھے؟ ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر. یہ 4 لوگوں کو ساری دنیا کی بادشاہت ملی. اور تمام روئے زمین میں ایک 5ویں بادشاہ بھی اس امت میں ہونے والے ہیں, ابھی ہوئے نہیں ہیں, جو آنے ہیں, اور وہ ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. He will be the 5th king of the world we can say. پوری دنیا کے بادشاہت انہیں ملے. اچھا اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفر قرآن میں لکھے. قرآن نے ان کے 3 سفر بیان کیے. اچھا اب مختصر ان سفر کی میں ہائی لائٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا
کہ سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب تک کا سفر کیا، اینڈ آف دا ورلڈ ویسٹ میں گئے آپ، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت خضر نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا، حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ حضرت خضر آج بھی حیات، وہ ایک الگ تفسیر ہے، اور حضرت ذوالقرنین دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال اب اس سفر میں آپ جانے میں مغرب روانہ ہوئے تو وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، ایسے مقام پر پہنچ گئے جب سورج انہیں اپنے سامنے غروب ہوتے ہوئے نظر آیا، اینڈ آف دا ورلڈ ویسٹ میں پہنچ گئے۔ اچھا، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا، تو چنانچہ کچھ تو اس میں اسلام لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک ٹریول آپ کا کمپلیٹ ہوا جو آپ نے ویسٹ تک کیا، پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا، اب آپ نے ایسٹ کا سفر شروع کیا، اور جہاں سورج نکلتا ہے طلوع ہونے کی جگہ ایک وہاں تک پہنچ گئے۔ اتنا ٹریول کیا، آپ کے سامنے آپ کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس مکانات بھی نہیں تھے، there was no houses، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اب پھر آپ نے تیسرا سفر اختیار کیا، پھر آپ نے شمال کی طرف سفر فرمایا، تو یہاں سدین، یہ دو پہاڑ تھے جن کے درمیان آپ پہنچے۔ وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان تھی، ان کی بولی بڑی عجیب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کی جا سکتی تھی۔ اب ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی۔ اچھا، یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے۔ میں جب کچھ سالوں پہلے UK گیا تو وہاں میں نے دیکھا اور پھر ان کی کتابوں کو بھی دیکھا کہ گوگ مگوگ، یہ تھیوری صرف قرآن میں مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ اور جو مذاہب ہیں ان کے، ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں، وہ گوگ مگوگ کہتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں کہ گوگ مگوگ نے آنا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں، یہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اب وہاں کی جو قوم تھی انہوں نے شکایت کی، حضور یہ بڑے ظالم ہیں اور ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے جناب غاروں سے نکلتے ہیں، ہماری ساری فصلیں کھا جاتے ہیں، ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں، اب ہمیں بچائیے ان سے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم میری مدد کرو۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی فوج تھی، آپ نے اس قوم کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور سد سکندری، یہ حضرت سکندر چونکہ ان کا نام ہے نا، تو سد سد کہتے ہیں عربی میں دیوار کو، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دیوار بنانا شروع کی۔ It was the most amazing and powerful wall on that time۔ آپ نے ایک ایسی دیوار بنائی، اب اس کا انداز کیا تھا کہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، بڑی گہری بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا، اتنا اس میں کھدائی کی کہ پانی نکل آیا، اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے، تانبے کو پگھلایا گیا گرم کر کے، اس کا گارا بنا کر پتھر جمائے، اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر تک چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروایا۔ ایک بہت اسٹرانگ دیوار بنائی گئی، اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی، بیچ میں بائفرکیٹ کر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا، قوم اس طرف، یاجوج ماجوج اس طرف، اور پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو یہ سب مل کر ایک کانکریٹ کی مضبوط دیوار بن گئی۔ ٹھیک ہے جناب، اب قرآن مجید میں سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ کہف کا اب کون سے پارے میں، یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ 15 پارے کا اینڈ اور 16 پارے کا شروع، یہ سورہ کہف ہے، اور ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، سورہ کہف میں ایک واقعہ نہیں ہے، 3 عظیم واقعے ہیں۔ ایک تو جس نام سے یہ سورت ہے کہف، کہف کہتے ہیں غار والے، غار والوں کا واقعہ الگ ہے۔ اچھا، پھر اسی میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، وہ بھی موسٹ امیزنگ، اب میں اس کو بیان کروں تو وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے۔ بہرحال اب یہ سورہ کہف میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج اب کرتے کیا، دیوار تو بیچ میں آ گئی، بڑی امیزنگ بات اب بتانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزانہ دیوار توڑتے ہیں، اور دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں ڈیلی، مگر توڑنے کے قریب جب ہوتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑ لیں، لیکن کل جب وہ آتے ہیں تو دیوار اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے، اس کی قدرت سے وہ پوری ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر پورا دن توڑتے ہیں،
شام کو کوئی کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے, دوسرے دن آتے. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ It's about more than thousands year ago, ہزاروں سال ہو گئے یہ چل رہا ہے معاملہ. پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا نا, جب یہ وقت آ جائے گا, اللہ کی یوں سمجھے کہ رضا ہوگی, قیامت قریب ہوگی, تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ کل انشاءاللہ توڑ لیں گے. انشاءاللہ وہ کہہ دے گا تو کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے ہوں گے, اور پھر وہ اس دیوار کو بریک کریں گے. اور جب یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا, اب ذرا غور کرنے والی باتیں جو احادیث میں پتہ چلی ہیں, جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں نکلیں گے نا تو پھر کیا کریں گے کہ وہ زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری جو ہے وہ کریں گے. چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے, جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے, زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے, مگر مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ اور بیت المقدس, ان 3 شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, ان کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اچھا, صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بھی فرماتے ہیں کہ بعد قتل دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. تو سارے مسلمان کوہ طور پر چلے جائیں گے. اب کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے, اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت, ایک سمندر ہے بحر طبریہ جو 10 میل کا ہوگا, پہلی جماعت جب اس کے اوپر سے گزرے گی نا تو 10 میل بڑے سمندر کا پانی پی جائے گی اور ایسا خشک کر دے گی کہ بعد والی جماعت آئے گی تو کہے گی یہاں تو کوئی سمندر تھا ہی نہیں. اتنی تعداد میں یہ ہوں گے. اچھا, اب فساد کریں گے, لوگوں کو قتل کریں گے. جب فرصت پائیں گے نا تو کہیں گے چلو زمین والوں کو تو قتل کر دیا, اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں. اور یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. جب تیر پھینکیں گے تو اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے وہ خون آلود آئیں گے. اب یہ حرکتوں پہ جب مشغول ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے. پھر وہ دعا کریں گے, ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے, ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد میں لاشیں کون اٹھائے گا؟ اب دیکھیے کہ اچھا, میں اب دیکھ رہا ہوں, میں جب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اب سارے بہت انٹرسٹنگ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں, چہرہ میری طرف ہی ہے. یہ کیوں؟ یہ ہے قرآن. اتنی دلچسپ باتیں اور اتنی یعنی معلومات ہے اس کے اندر, ہم پڑھتے ہی نہیں. یہ ہونا ہے قیامت سے پہلے, اور یہ قرآن میں تفسیر اس کی تفسیر میں ساری باتیں موجود ہیں. میں تفسیر قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اس وقت, میرے سامنے تفسیر قرآن صراط الجنان ہے, اور الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. اتنی آسان اردو میں ہے, پڑھیں اور سمجھتے جائیں, جھومتے جائیں, دوسروں کو بتاتے جائیں. اب کیا ہوگا جب وہ سارے مر جائیں گے؟ اب لاشیں ہی لاشیں, پوری زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ ہو, اور بدبو سے برا حال ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے, جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے. ان کے تیر اور کمان کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ جب یہ لاشیں ختم ہو جائیں گے تو مسلمان ان کے تیر اور کمان جلائیں گے جمع کر کے, تو 7 برس لگیں گے اس کو جلنے میں. اتنی بڑی تعداد میں وہ بندے ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے اور ان کے تیر ہوں گے. اچھا, اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد زمین پر ایک بارش ہوگی, بارش کے بعد زمین کی سمجھے گویا صفائی ہوگی, صفائی کے بعد پھر گلشن بہیں گے, پھر جناب کھیت اگیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے. اب صرف یہ واقعہ میں نے ہائی لائٹ کے لیے بیان کیا, اس کی تفصیل تو اور بہت ساری ہے کہ یہ ہے قرآن. مگر ہم قرآن پڑھیں تو خود سیکھیں گے, اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں, انبیاء کی, صحابہ کی, نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے واقعات. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. اب آتے ہیں اینڈ آف دا بیان کی طرف کہ قرآن پڑھنے کے فضائل بھی سنے آپ نے, قرآن میں کیا کیا موجود ہے اس کی ایک جھلک بھی سنی آپ نے. اب قرآن صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن پنجابی میں نہیں ہے, قرآن انگریزی میں نہیں ہے, قرآن اردو میں نہیں ہے کہ جیسی پڑھ لو چل جائے گی. نہیں, عربی میں ہے. And Arabic is the most sensitive language on earth. زمین پر سب سے زیادہ حساس, سینسٹیو اگر کوئی زبان ہے نا تو وہ کیا ہے؟ عربی ہے. کیسے؟ عربی کا زبر زیر پیش اوپر نیچے کرو نا تو معنی کہیں کے کہیں چلا جاتا ہے. عربی کا پروناؤنسیشن, مخارج ٹھیک نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے. آسان سی مثال دیتا ہوں, سب کو ہی پتا ہے قلب کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟
امراض قلب کا وارڈ ہوتا ہے نا, یا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بھی ہوں جو دل کا کام کرتے ہوں, دل کو ٹھیک کرتے ہوں. بہرحال تو قلب کہتے ہیں دل کو, سب کو پتا ہے نا. اب قاف سے قلب آتا ہے نا, اب اسی قلب کو چھوٹے کاف سے پڑھ دیں, قلب, ڈنڈی والا کاف جس کو بولتے ہیں. اب کیا معنی بن جائے گا؟ کتا. قلب دل اور قلب کتا, اتنا فرق. ہاں عربی میں اتنا فرق ہو جاتا ہے. اب قاف اور کاف, جو قرآن میں موٹے قاف کی جگہ کاف پڑھتا ہوگا, اس کا معنی کدھر جاتا ہوگا؟ ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے. ایک حلوے والی ہا ہے, ایک ہاتھی والی ہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پروناؤنسیشن الگ ہے. الحمدللہ رب العالمین روزانہ ہی پڑھتے ہیں نا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے, ٹھیک ہے, معنی بھی پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کوئی پڑھتا ہو, پتہ کیا معنی بن جائے؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے اس کو نماز فائدہ دے گی؟ قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. سب کو معنی بھی پتہ ہے. قل کہو, قل کا معنی کیا ہے؟ کہو. اب اسی قل کو چھوٹی کاف سے پڑھ دے ڈنڈی کے ساتھ, قل, معنی بن جائیں گے کھاؤ. احد ایک ہے, احد بزدل ہے. اب بتاؤ, اللہ کو نماز میں یہ کہہ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو. کئی لوگ ملتے کہتے ہیں میں 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں یار, کوئی برکت نہیں ملتی, بیماریاں دور نہیں ہوتی, پریشانیاں دور نہیں. آپ تو قرآن کے اتنے فضائل بیان کرتے ہو, میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں. وہ صحیح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا پھر ایسے لوگوں کو سمجھائیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے, آپ مولویوں نے دین اتنا مشکل بنا دیا ہے, تھوڑے سے فرق سے کیا ہو جاتا ہے. اچھا جناب, پتہ ہے سائنس نے ترقی کی نا, ہمارے کام بڑے آسان کر دیے. پہلے نہیں سمجھتے تھے لوگ, اب چلو آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, سب کے موبائل میں کوئی نہ کوئی پاسورڈ لگا ہوا ہوگا, ای میل پر لگا ہوا ہوگا, موبائل پر لگا ہوا ہوگا, اپنی پکچرز پہ لوگ لگاتے ہیں. بہرحال جو بھی آپ کے پاسورڈ ہیں, یا بلکہ ان کے گھر میں وائی فائی ہو تو وائی فائی کا پاسورڈ مانگ لیتے ہیں. آج کل تو طبیعت بعد میں پوچھتے ہیں, پہلے وائی فائی کا پاسورڈ پوچھتے ہیں. تو بہرحال پاسورڈ لگانے کی سب کی عادت ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بتایا یار ذرا یہ پاسورڈ ہے, بتائیں بیچ میں جو ہے نا ایک کیپٹل ورڈ بھی ہے, آپ سارے اسمال ڈالو گے تو پاسورڈ اوکے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. حالانکہ وہی لکھا تھا, لیکن چھوٹے کی جگہ بڑے کی جگہ چھوٹا لکھ دیا تھا. آپ کہیں گے نہیں, جہاں بڑا کیپٹل ورڈ لکھنا ہے وہ بڑا ہی لکھنا ہے, جہاں چھوٹا لکھنا ہے وہ چھوٹا ہی لکھنا ہے. اچھا چلو ایک کام کرو, پورا پاسورڈ سیم ہی لکھنا, بیچ میں ایک نقطہ لگا دو, کھل جائے گا پاسورڈ. ویب سائٹ کھلے گی, کوئی آپ کا سافٹ ویئر کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. اچھا تھوڑا نقطہ بھی نہیں لگاتے, چلو چھوڑ دو, تھوڑا اسپیس دے دیتے, جو آپ نے لکھا نا اس میں ایک اسپیس صرف بڑھا دو, اب کھلے گی ویب سائٹ. نہیں, آپ کہیں گے یار عجیب بات کر رہے ہو, اتنا بھی نہیں پتا آپ کو. مولانا صاحب وہ جیسا ہے ویسا ہی لکھنا پڑے گا, نہ کیپس چلے گا, نہ ڈاٹ چلے گا, نہ اسپیس چلے گا. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو. چلو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی, کہ جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا پڑے گا. جو عربی کے مخارج ہیں وہی پڑھنے پڑیں گے, نہ اس میں نقطہ بڑھائیں گے نہ نقطہ گھٹائیں گے, نہ بڑا بنائیں گے نہ چھوٹا بنائیں گے. جو لکھا ہے قاف کو قاف پڑھنا پڑے گا, کاف کو کاف پڑھنا پڑے گا, ہا کو ہا پڑھنا پڑے گا, ہا کو ہا پڑھنا پڑے گا. باقی دنیا میں سب سیدھے کرو گے کام. قرآن میں کہیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے, کوئی بات نہیں یار سب چلتا ہے. نہیں چلے گا بھائی, یہ قرآن ہے, یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن کو قرآن کے لہجے میں پڑھنا ہوگا, لیکن نہیں سیکھیں گے تو پڑھنا. اب اس میں پرابلم کیا, سیکھنا پڑے گا, سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ایسا نہ کریں. ہمیں قرآن اب میں آپ کو صرف زبر زیر پیش کے فرق بتاؤں نا آپ کو, تاکہ میں کچھ دیکھیں, 1 گھنٹے کی سٹنگ کے اندر میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. I just want to highlight the things. پہلے میں نے آپ کو 15-20 منٹ کے سیشن میں فضائل قرآن بتائے, اگلے 15-20 منٹ کے سیشن میں آپ کو قرآن کے جو کانسیپٹ ہے, قرآن کے اندر جو کانٹینٹ ہے, قرآن میں موجود کیا, اس کی کچھ ہائی لائٹ دی. اب آخری سیشن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پراپر پڑھنا کتنا ضروری ہے. رانگلی ریڈ کرنا یہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے. الٹا روایتوں میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے, اور 15 سال سے قرآن پڑھنے غلط پڑھ رہے ہیں, سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب ذرا سمجھیے, ہم پڑھتے ہیں ہر روز ہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں, انعمت علیہم, ہیں صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے احسان کیا. انعمت علیہم کے معنی کیا ہے؟ جن پر تو نے احسان کیا. کوئی پڑھ دے انعمت علیہم, انعمت علیہم اور انعمت علیہم, زبر اور پیش کا ہی فرق ہے نا, ویری لٹل ڈفرنٹ. معنی پتہ کیا بن جائے گا؟ جن پر میں نے احسان کیا. اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا, اس کی جگہ پہ پڑھ رہا ہے جن پر میں نے احسان کیا. معاذ اللہ, کدھر گیا مانا, نماز کیسے رہی اس کی باقی. اب قتل داؤد جالوت, قرآن کہتا ہے
قتل کیا داؤد نے جالوت کو. اب کوئی پڑھ لے قتل داؤد جالوت، بس جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھ لے، داؤدو کی جگہ داؤدا پڑھ لے، زبر اور پیش کو ڈیفرنٹ کر دے، معنی بن جائے گا قتل کیا جالوت نے داؤد، ٹوٹلی ڈیفرنٹ معنی ہو گیا. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تو قرآن سے دوستی کرنی ہے، قرآن روز پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، مگر صحیح پڑھنا ہے. جب یہ تمام پیکج کمپلیٹ ہو جائے گا کہ میں صحیح قرآن پڑھنے والا بن جاؤں گا، تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے، تلاوت بھی ٹھیک ہوگی، پھر انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاؤں گا، اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، پھر دیکھیے زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اور اللہ کرے میرا اور آپ میں ذہن بن جائے کہ جب اسپیئر ٹائم ملا کرے نا، اب تو ڈیوائسز کا دور ہے، آئی پیڈ، موبائل، پتہ نہیں کتنی سافٹ ویئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں قرآن شریف بھی رکھا کریں. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں ٹریفک میں پھنس گئے، اتنا ٹائم بعض اوقات ایکسٹرا ہوتا ہے، جب موقع ملے تصویر نکال لیں انسان، چلو یار تھوڑے درود پڑھ لوں، تھوڑی بار اللہ کا ذکر کر لوں، وقت ملا تھوڑی تلاوت کر لوں. مگر ہم ان تمام اوقات کو جو اسپیئر ٹائم بھی ہوتا ہے ہم گناہوں میں ضائع کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج ایک پکی سچی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک سوال آ گیا ذہن میں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یار باتیں تو ساری اچھی ہیں، قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، صحیح کیسے پڑھوں؟ بہت اچھی بات ہے، یہ خیال تو آیا. جب تک یہ ریئلائز نہیں کرو گے نا مجھے کچھ سیکھنا ہے تو نہیں سیکھ سکو. بندہ کہ نہیں مجھے سب آتا ہے. ایک شخص کو کہے میرے گاڑی بھائی 20 سال تک ڈرائیور کے برابر میں سفر کیا ہے، مجھے بھی گاڑی آتی چلانا، دے دیں گے اس کو چابی؟ بھائی برابر میں بیٹھ کے دیکھنا اور ہے، ڈرائیونگ سیکھنا اور ہے. تو قرآن بھی سیکھنا پڑے گا نا. تو سیکھنے کے لیے گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی جو اگر ڈیفینیشن آف دعوت اسلامی پتہ کیا ہے؟ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی قرآن سکھانے والی، سنت سکھانے والی تحریک ہے، سنت اور قرآن کو پھیلانے والی تحریک ہے. تو قرآن کی خدمت کا وہ شاندار انتظام دعوت اسلامی نے کیا کہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے پاکستان اور بیرون پاکستان میں ملا کے 2600 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں. مور دین 2600 مدرساز بھی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کتنے؟ 1,20,000 کے قریب اسٹوڈنٹ فری آف چارج قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے اب تک حافظ کتنے بنے ہیں؟ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. 67,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. 195,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، کمپلیٹڈ دیر ناظرہ قرآن. دس از دا خدمت آف قرآن دعوت اسلامی جو کر رہی ہے پوری دنیا میں. اچھا، اب یہ تو ہے بچوں کا سسٹم. آپ کہیں گے یار بات ساری ٹھیک ہے، میں تو بڑا ہو گیا، بچوں کے مدرسے میں تھوڑی جاؤں گا. آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ساری دنیا میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کی، بڑوں کے لیے. اور الحمدللہ آج انشاءاللہ میں ہمارے نگران سے عرض کروں گا کہ کہاں کہاں قریب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو شروع کیے جائیں، کیونکہ آج ہم نے بات ہی قرآن کی ہے. تو ہم اگر روزانہ آدھا گھنٹہ ہمارے اسلامی بھائی مل کر ایک دوسرے کو قرآن جو پڑھ سکتے ہیں وہ سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی پاک کی حدیث ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. آپ میں سے جن کو قرآن آتا ہے وہ دوسرے کو سکھانے والے بن جائیں، نہیں آتا تو سیکھنے والے بن جائیں. دونوں بہترین ہے نا، سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی. تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے اس لیے شروع کی کہ جو بڑی عمر کو پہنچ گئے، قرآن نہیں پڑھ سکے بچپن میں، اب آ جائے، تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنا پروناؤنسیشن ٹھیک کریں، اور پھر آگے پڑھیں اور روز پڑھیں. نمبر 3، یہ بھی نہیں کر سکتے، دور رہتے ہیں، ٹائم میچ نہیں ہوتا. دیر از اندر سروس فار آل آف یو، مدرسۃ المدینہ آن لائن. جو آپ کی مرضی ٹائم آپ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں میں رات 12 بجے پڑھوں گا، میں رات 11 بجے پڑھوں گا، میں فجر کے بعد پڑھوں گا. کسی وقت بھی آپ قرآن پڑھنا چاہیں، دعوت اسلامی .net، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر جائیں اور جا کر وہاں پر مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کلک کریں اور اپنا فارم فل کریں. واٹ ایور ٹائم، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ وہ ٹائم اس میں پٹ کر دیں. ہمارے قاری صاحب آپ کے دیے ہوئے وقت پر آن لائن آئیں گے اور 1 to 1 آپ کو قرآن پاک پڑھا دیں گے. میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں ایسی کوئی سروس ہے. دیر از نو اونلی ون کورس. اب اور مزے کی بات بتاؤں، صرف قرآن. اب آپ کہیں گے جناب تلفظ تو میرے ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھنا، قرآن سمجھنا نہیں ہے. تفسیر قرآن کورس بھی موجود ہے. آپ کہیں مجھے پورا قرآن سمجھائے کوئی، تھوڑا روز کا آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، زیادہ نہیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ روز آدھا گھنٹہ آن لائن ہوں گے، آپ کو قرآن سمجھایا جائے گا. آپ کہیں جناب قرآن تو پڑھ لیا، اب میں چاہتا ہوں فقہ بھی پڑھوں، شرعی مسائل بھی پڑھوں. عظیم و شان کتاب ہے بہار شریعت. بہار شریعت کورس بھی اس کے اندر موجود ہے.
25 ڈفرنٹ کورسز ہیں، آپ آن لائن جا کر دیکھیں تو صحیح. یہاں تک کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے تو نکاح کورس، سنت نکاح کورس اس میں ہے. 1 مہینے تک اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو، جس کی بھی شادی ہونے والی، اس کو کہیں کہ بھائی آپ ایک کورس کر لیں، 30 ڈیز ڈیلی ½ این آور کورس کروا دیں، انشاءاللہ نکاح کے احکام سکھا دیے جائیں گے. آج ہم عجیب لوگ ہیں، شادی گھر میں جس کی ہو وہ لسٹ ضرور بناتا ہے، کپڑے کون سے بنانے ہیں، ہال کون سا بک کرنا ہے، کھانا کیا پکے گا. مگر کیا یہ کبھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بچوں کو نکاح کے مسائل پتہ ہیں؟ طلاق کے، زہار کے، کنایا کے بڑے مسائل ہیں جو میاں بیوی کو پتہ ہونے چاہیے، وہ نہیں سکھاتا کوئی، بعد میں پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال المختصر یہ کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے ڈور اسٹیپ تک قرآن پہنچا رہی ہے، سکھا رہی ہے. اب پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.